الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 مارچ کو حقوق نسواں کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی 8 مارچ کو یوم حقوق نسواں کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ چیز تو بالکل عیاں ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ایک عورت کی کیا حیثیت اور کیا وقت تھی، اور اس کے ساتھ کس طرح کا ظالمانہ سلوک جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ بے شمار تحقیقات بکس کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے آ کر اسی عورت کو عزت اور تکریم اور اس کے حقوق سے نوازا۔ عورت مختلف شکل و صورت کے اندر سامنے آتی ہے۔ ایک اس کی شکل و صورت اور ایک اس کا درجہ ماں کا ہے، اور اسلام نے ماں کے حقوق کیا بیان کیے ہیں۔ حدیث پاک میرے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ سوال کرتا ہے، ما احق بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں ہے۔ قال ثم من، اس نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر کون ہے؟ قال امو کا، آپ نے دوبارہ کہا تیری ماں۔ اس نے پھر تیسری دفعہ سوال کیا، ثم من قال امو کا، تو آپ نے تیسری دفعہ بھی کہا تیری ماں۔ پھر اس نے چوتھی دفعہ کہا ثم من، پھر کون ہے؟ قال ابو کا، تو آپ نے کہا تیرا باپ۔ یعنی 3 دفعہ کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور چوتھی دفعہ کہا ابو کا، تیرا باپ۔ تو یہ عظمت، یہ مرتبہ، یہ مقام اسلام نے ماں کو دی۔ دوسری شکل و صورت بیوی کی آتی ہے۔ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ بیوی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا، ما احق زوجتی احدنا علیہ، اللہ کے حبیب ہمیں بتلائیے کہ ہمارے اوپر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعم اذا طعمت، جیسا کھانا خود کھاتے ہو نا، بیویوں کو بھی ایسا کھلانا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر خود باہر بیٹھ کر KFC پر بیٹھ کر کیا ہے، یا میک ڈونلڈ پر بیٹھ کر برگر کھاتے ہو، تو اس کے لیے بھی گھر وہ لے کر آؤ، جس طرح خود کھاتے ہو نا ویسا اس کو کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ باہر آپ کڑھائیاں کھا رہے ہیں اور وہ گھر میں دال پکا کر کھا رہی، نہیں۔ ان تطعم اذا طعمت، جیسا خود کھانا ہے ویسا ہی ان کو کھلانا ہے۔ اور آگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جیسا لباس خود پہنتے ہو نا، جتنا قیمتی، جتنا اچھا، جتنا خوبصورت خود لباس زیب تن کرتے ہو، ویسا ہی اس کو بھی کیا ہے، لے کر دینا ہے، اتنا قیمتی، اتنا اچھا اور خوبصورت۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور بیوی کو مارنا نہیں، خصوصاً چہرے پر تو بالکل نہیں مارنا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور اس کو بددعائیہ جملے نہیں کہنے، بددعائیہ کلمات نہیں کہنے، اس کی برائی جو ہے وہ بیان نہیں کرنی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر اس سے ناراضگی بھی رکھنی ہے نا، مطلب ناراض بھی ہونا ہے، ناراضگی کا اظہار بھی کرنا ہے، إِلَّا فِي الْبَيْتِ، صرف گھر کے اندر، باہر کسی کو نہ پتہ چلے کہ یہ اپنی بیوی سے ناراض ہے۔ ہاں ناراضگی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ناراضگی کا اظہار کرنا پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ تھوڑی دیر ناراضگی رکھنا پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنی بیوی سے ناراض ہونا ہے، الا فی البیت، صرف گھر کے اندر، باہر معاشرے میں، باہر رشتہ داروں میں یا دوسرے لوگوں کے سامنے اس سے کیا ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، نہ اسے ناراض ہونا ہے۔ تو یہ مرتبہ، یہ مقام کس نے دیا ہے عورت کو؟ بیوی کو اسلام نے دیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَفْرُقْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، کوئی خاوند اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، ان کَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، اگر اس کی ایک عادت، ایک فطرت تمہیں پسند نہیں ہے،
تو راضیہ منہا آخر، اس کی دوسری عادتیں دیکھ لو، اس کی دوسری اچھی خصلتیں جو ہیں ان کی طرف دیکھ لو، وہ تمہیں کیا ہے پسند آ جائیں گی۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استوصوا بالنساء، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، خبردار کوئی بندہ اپنی بیویوں کو نہ مارے، بیویوں پر ظلم نہ کرے، تشدد نہ کرے۔ یہ مختصر انداز کے اندر میں کیا ہے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ بہن کی عظمت کیا ہے، بہن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، او بنتان او اختان، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اتق اللہ فیہن، وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا، وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان کے حقوق نہیں مارے، ان کے حقوق اس نے ادا کیے، جو ان کو آزادی چاہیے تھی وہ اس نے سلب نہیں کی۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا ان کے بارے میں، بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں۔ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حَتَّى يَبِنَّ او يَمُتْنَ، یہاں تک کہ ان کی شادی کر دی یا ان کی وفات ہو گئی۔ کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت والے دن یہ جہنم کے اندر اس کے لیے آڑ بن جائیں گی، اس کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ بیٹی کی عظمت کیا ہے، اس میں صرف ایک حدیث میں بیان کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کانت لہ انثی، جس بندے کو اللہ بیٹی عطا کرے، فلم یعدھا، پھر وہ اس کو زمانہ جاہلیت کی طرز پر درگور نہیں کرتا، زندہ درگور، زندہ دفن نہیں کرتا۔ آج کے زمانے، آج کے معاشرے کے حوالے سے میں اس کا معنی یہ کروں گا فلم یعدھا، کہ وہ اس کے حقوق نہیں مارتا، اس پر بے جا پابندیاں نہیں لگاتا، جو اس کو آزادی چاہیے وہ اس کو دیتا ہے، تعلیم کی آزادی ہو یا گھر سے باہر جانے کی آزادی ہو یا اپنے نکاح میں خود انتخاب کرنا ہو، یہ ساری آزادیاں وہ اس کو دیتا ہے، اس کو زندہ درگور نہیں کرتا، اس کو قید نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُهِنْهَا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اس بیٹی کو وہ کسی بھی قسم کی کیا ہے اپنے لیے جس طرح سمجھتے ہیں وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ، اور اس کو اپنے بیٹوں کے اوپر کیا ہے ترجیح بھی نہیں دیتا۔ یدخلہ اللہ الجنت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سارے حقوق ماں کے، بیوی کے، بہن کے، بیٹی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے، اسلام نے کیا ہے عورتوں کو دیے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میرا جسم اور میری مرضی کے نام پر ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو آزادی طلب کرنا چاہتی ہیں، اگر میرا جسم میری مرضی سے ان کی مراد مذہب سے آزادی ہے تو قرآن کا مطالعہ کیجئے، حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی حالت دیکھ لیجئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر میرا جسم میری مرضی سے اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے یا اپنے بھائی سے کیا ہے آزادی حاصل کرنا ہے، ان کی نگہبانی سے باہر آنا ہے، تو بے شمار عورتیں جو تمہارے قبیلے کی تھیں، نور مقدم جیسی عورتیں، ان کی حالت دیکھ لیجئے کہ جو عورتیں اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے آزادی حاصل کرتی ہیں تو لوگ کس طرح انہیں ٹشو کی طرح استعمال کر کے کس باسکٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ عورت مارچ میں قمیضوں کے اوپر قاری صاحب اور مدرسہ اور اس طرح کے الفاظ لکھے گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مدرسے میں زیادتی ہوتی ہے، اگر کوئی قاری صاحب کسی عورت کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو کیا سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسر کیا ہے ایسی زیادتیاں نہیں کرتے؟ کیا ٹیوٹر تمہارے ایسی زیادتیاں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے کزن جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ایسی زیادتیاں نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی اسی طرح کیا ہے تم نمایاں کرو، جس طرح تم درسے کا نام لکھتے ہو یا قاری صاحب کا نام لکھتے ہو۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو کیا ہے
ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔